الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں اور دوستو، پچھلی گفتگو میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں مختصر سی بات کی تھی، اور آج بھی ہم انہی نفوس قدسیہ کے بارے میں بات کریں گے، ان پاک باز ہستیوں کے متعلق گفتگو کریں گے کہ جو اللہ کے بھی پسندیدہ تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پسندیدہ لوگ تھے۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو مدرسہ نبوت کے سب سے پہلے طالب علم تھے، جو دین اسلام کے سب سے معتبر اور سچے ترین راوی تھے، اور یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان نفوس قدسیہ اور ان پاک باز ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے، جگہ جگہ ان کو کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، ان کے لیے مغفرت کے اور بخشش کے اعلان کیے ہیں، ان کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیارے پیغمبر کے ساتھیوں کا، صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں محبت کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر اللہ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے صحابیوں اور ساتھیوں کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ عظیم کامیابی اور یہ اس کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اسی طرح سورہ حدید کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، کہ تم ان سب کے لیے، ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، بہتری کا اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 ہے کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، کہ جنہوں نے اپنے نبی کی تنگی کے حالات میں اپنے نبی کی اتباع کی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اعزازات ہیں، یہ وہ خوشخبریاں ہیں جو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو جن سے نوازا ہے۔ بڑی لمبی گفتگو، سینکڑوں آیات ہیں، ہزاروں احادیث ہیں صحابہ کے فضائل میں، صحابہ کے متعلق قرآن مجید اور احادیث کے اندر تذکرے موجود ہیں ان کے۔ اگر ہم ایک ایک کا تذکرہ کرنا شروع کریں تو بہت لمبا اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں جو اپنا ذہن اور عقیدہ بنانے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے سچے تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے عادل تھے، صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، سب صحابہ کے ساتھ اللہ راضی تھا، اور جو صحابہ بھی، جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں پیارے پیغمبر کا دیدار کیا اور اس ایمان کے اوپر اس کی موت آئی، سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ کسی بھی دشمن کی دشمنی، کسی کا بھی حسد، بغض اور کینہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر ہم خلفائے راشدین کی بات کریں تو ابو بکر صدیق کے فضائل کیا کم ہیں؟ حضرت عمر، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں پیارے پیغمبر نے جو فرمایا، کوئی بھی دشمن جو بات کہے، کوئی بھی عقیدہ اور نظریہ رکھے، صحابہ کرام کے فضائل کو، ان کے مناقب کو اور ان کی عزتوں کے اندر کوئی بھی کمی نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دو، کیونکہ میرے صحابہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی عام آدمی احد پہاڑ کے برابر مال خرچ کرے اور میرا صحابی اس کے برابر یا اس سے آدھا خرچ کرے، تو ایک صحابی کا ایک کلو یا ایک چلو یا اس سے آدھا خرچ کیا ہوا
ایک عام آدمی کے احد پہاڑ خرچ کرنے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہے شان صحابہ کرام کی اور یہ ہے مقام صحابہ کرام کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔